بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات سن کر اس پر عمل کرو اور یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ اس دنیا میں تمام کامیابیوں کا راز صبر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ اس دنیا میں مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے اور باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہی ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چل سکے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس دنیا میں رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر مان، بھروسہ، احترام اور آداب کا پردہ ڈالیں۔ اس دنیا میں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اس دنیا میں کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانے میں آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے لیکن دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دیتا ہے، اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں
और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवियां। अगर इस दुनिया में आपने अल्लाह के अलावा अल्लाह से सब कुछ मांगा तो आपने अल्लाह से क्या मांगा? इस दुनिया में अल्लाह वालों के लिए सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो किसी के खिलाफ नफरत रखें। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सज़ा बच्चों की शक्ल में मिला करती हैं। अपने दिल को जिंदा रखो, फिर देखना हर तरफ जिंदगी नजर आएगी। जो इंसान इस दुनिया में पैसे की मोहब्बत से और लज्जते वजूद से नहीं बचता, उसका ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसने बिन मांगे अता किया तो वो तुम्हें मांगने पर क्यों मायूस करेगा? इस दुनिया में आम आदमी अपना हक मांगेगा, और जो साहिबे तौसीफ है वो अपना हक भी दे देगा। अबू जहल के पास इल्म था लेकिन निगाह नहीं थी, क्योंकि अगर इंसान के पास नजर ना हो तो इल्म जहालत से बदतर है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता बल्कि यकीन से निकलता है। जब तुम परेशान हो तो खाली सजदा कर लो, और जब तक सुकून ना मिले तब तक सर मत उठाओ। जब इस दुनिया में तुम्हें कोई सज़ा देने वाला ना हो तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सज़ा देता है। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होता है। जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो अल्लाह का अपना होता है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहना और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। इस दुनिया में कोई जवाब भी इंसान को उस वक्त तक मुतमईन नहीं कर सकता जब तक कि जवाब देने वाले पर यकीन ना हो। इस दुनिया में आपका गुफ्तगू करते वक्त आवाज़ का बुलंद होना आदाब की कमी है। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेना ही मुनासिब है। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राज़ी है, और अगर आपका दिल परेशान है तो समझ लो कि अल्लाह नाराज़ है। इस दुनिया में जिस खतरे का आने से पहले एहसास हो जाए तो समझ लो कि वो टल सकता है। इस दुनिया में आपको अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फ़र्क का नाम है। इस दुनिया में उरूज उस वक्त को कहते हैं जिसके बाद ज़वाल शुरू होता है। इंसान को इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ उसका टूटा दिल पहुँचा देता है। इस दुनिया में निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरों की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो आपका वजूद काबिले रश्क है। इस दुनिया में जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता वो जिंदगी में क्या अदल करेगा। अगर तकलीफ आने पर तकलीफ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए, बर्बाद हो गए, और अगर गुनाह आजिज़ी पैदा करे तो शुक्र है बच गए। एक बात का बड़ा ख्याल रखो कि आप दिलों को राज़ी रखो, और ये बात याद रखना कि तुमसे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। कोशिश करने का आपको हक है मगर गिला करने का हक नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियान के फ़र्क का नाम गम है। गुस्सा उस लिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं
حالانکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آگ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ
اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا، وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔